بیان سنا، پھر تھوڑی دیر گزری تعلیم کے لیے آ جاؤ بھائی، پھر تعلیم سن، پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی ہدایت کے لیے آ جاؤ، ہدایت سن، پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی تعلیم زور کے بعد تعلیم کے لیے آ جاؤ، پھر تعلیم سن، اثر کے بعد بیان سنا، مغرب اور کا گزاری، عشاء کے بعد پھر جب کتاب پڑھنے لگے مولانا ذاکر صاحب تو ہر عمل کو الگ کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ تو بدل بدل کے آئے ہم وہی کے وہی، اتنا چاہیے خود کو بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، ہم تو یہی کہنے کے رہ گئے کہاں غنچہ تھا کہاں گل تھا، کہاں بہار تھی کہاں چمن تھا۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، پتہ نہیں زندگی میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اسی امید میں لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ امید توڑنا بھی کفر ہے، نہ امید بھی کفر ہے۔ ہم اللہ پاک سے کیوں نہ امید ہوں؟ جب اللہ نے کرنا ہے تو کر کے دکھائے گا، اس نے دین کو زندہ کرنا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کوئی چاہنے والے پیدا ہوں، کوئی رونے دھونے والے پیدا ہوں، کوئی مانگنے والے پیدا ہوں۔ میں لفظ تو حاج ہی پہ بات کر رہا تھا، حاج ہی کہتا ہے محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، عداوتیں مٹاؤ، بدلے لینا چھوڑ دو، معاف کرنا شروع کرو۔ کتنی چھوٹی سی بات کہ آپ کے قبائلی علاقوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، چند پیسوں پہ قتل کر دیتے ہیں، گالی پہ قتل کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ اٹھا کے فرست مار دیتے ہیں۔ میرے بھائیو سن لو، ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری لگے گی قاتل اور مقتول کا۔ معاملات کا دفتر جب کھلے گا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول بلائے جائیں گے۔ ہر مقتول کی گردن کٹی ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی الٹے، اور سیدھے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، اور اس کو پکڑ کے ترازو کے سامنے لائے گا، اپنی گردن کو اونچا کرے گا، اور اس کے گریبان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا یا اللہ، گردن کٹی ہوئی، ہاتھ پہ رکھی ہوئی لیکن زندہ، زبان بولے گی یا اللہ اس سے ظالم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اور میرے رب کی قسم، جس نے اس قاتل کو بچایا ہوگا، خاندان نے بچایا، باپ نے بچایا، ماں نے بچایا، وکیل نے بچایا، جج نے بچایا، جس نے بھی اس کو بچایا ہوگا، آج سب کے سب اسی کے ساتھ جہنم میں جا گریں۔ نہ ان کی نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ تبلیغ، نہ پیدل سفر، نہ علم، نہ تصوف۔ میرے رب کی قسم، مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی سات و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو پتھر مارنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو پتھر مارنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ میں اللہ نہیں بستا، مومن کے دل میں اللہ بستا ہے، چاہے وہ بعمل ہے چاہے بے عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کی نسبت اتنی زبردست ہے کہ اس مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہ میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے رب کی قسم، اللہ عزت نہ دے، اللہ عزت نہ دے تو میرا گریبان پکڑنا۔ اور میں اللہ کے نبی کے دعوے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اگر معاف کرنے پر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو تم مجھے پکڑ لینا۔ ہاں مجھے پکڑنا، تو میں ضامن ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات پہ ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں، تم معاف کرو، اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑنا۔ اس لیے بات میری نہیں، بات میرے رسول کی ہے، اور اس کی بات کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ در گزر کرو، معاف کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، ماؤں کی خدمتیں کر لو، زندہ ہیں اگر باپ کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو، بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، چچا کو باپ کا مقام دو، پڑوسی کو رشتہ دار کا مقام دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، 3 دفعہ۔ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں۔ کیوں؟ کافر ہو گیا؟ کافر نہیں ہے، ایمان ایسا نہیں جو اللہ کو پسند آئے۔ تو میرے بھائیو، ہی تبلیغ محبتوں کا کام ہے، نفرتوں کا نہیں۔ یہ لطافت کا کام ہے، کثافت کا نہیں، سختی کا نہیں، شدت کا نہیں۔ اصول توڑ دو، ساتھ نہ توڑنا، توڑ دو۔ پر آپ اصول کوئی چیز ہے، ایک استنباطی چیز ہے، ہم نے بیٹھ کے سوچی ہے، غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی۔ محبت کرنا فرض ہے، نفس سری ہے۔
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الاسلام اوسط ایھا الاسلام اوسط، مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ الصلاۃ. آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ بھی اچھے عمل ہیں تو وہ نہیں جو میں کہا کہ الصیام کا نام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. اصولوں کی کیا بات ہے، بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں. آج یہ اصول کل وہ اصول، آج یہ اصول کل وہ اصول. میرے بھائیوں محبتیں پھیلاؤ. دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے، دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے. دل بڑی اعلیٰ چیز ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. کسی کا دل نہ توڑنا کہ جتنا رشتہ قریب ہو اتنا زیادہ تقدس بڑھ جاتا ہے. اپنی ماں کی خدمتیں کرو، باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کی دعائیں لو. اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو غریبوں پہ خرچ کرو، زکات سے بڑھ کے خرچ کرو. سخی بنو، بخیل نہ بنو. مدرسوں پہ خرچ کرو، علماء پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو. بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، اپنی شادی شادی کر دو، مکان سادہ کر دو، سواری شادی کر دو. جس ملک میں روزانہ لاکھوں بچے بھوک سے تڑپ کر سو جائیں اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں کے کٹوروں میں خشک ہو جائیں، ان کے آنسو بھی بلک بلک کے خاموشی کی نیند سو جائیں، اس ملک میں 1-1 کروڑ کی گاڑی پر سوار ہو کے فخر دکھانا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. 50 لاکھ 70 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہو کر گردن اکڑا کے لوگوں کو دکھانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. میں یہ حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں. اگر حلال کمائی سے خریدا ہے ٹھیک ہے بھائی، جائز ہوگا، اسراف تو ہے ہی. لیکن میں ان بچوں کا کیا کروں جو روزانہ ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے بھوکے سو جاتے ہیں؟ ان کو کون رزق پہنچائے گا؟ اگر یہ مالدار لوگ زکات دیں تو پاکستان میں ایک آدمی بھوکا نہیں سو سکتا. کسی کی بیٹی بغیر شادی کے رہ نہیں سکتی. کیا ظلم و ستم ہے کہ ایسے دیش میں 2-2 کروڑ کے 3-3 کروڑ کے گھر بنا دینا، 3-3 کروڑ کے گھر بنانا، 5-5 کروڑ کے گھر بنانا، 75-75 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہونا اور لاکھوں معصوم بچے رات کو اماں سے روٹی کرتے روتے روتے سو جائیں. ایسے دیش میں ضرورت کی چیز ہے گھر بناؤ، اچھا بناؤ، صاف ستھرا بناؤ، کھلا بناؤ. اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی وسع فی داری، اللہ میرا گھر کھلا کر. ایسا تو نہ کرو میرے بھائیوں کہ 3-3 کروڑ کے گھر، 70-70 لاکھ کی گاڑیاں، 10 لاکھ کی خرید لو، 12 لاکھ کی خرید لو، باقی پیسہ غریبوں کا خرچ کر دو، بیواؤں کا خرچ کر دو، ناداروں کا خرچ کر دو، مسکینوں کا خرچ کر دو، علماء کا خرچ کرو، مدرسوں کا خرچ کرو، مسجدوں کا خرچ کرو. میں حیران ہوا، بنو میری تشکیل اچھلے کی علماء کی تنخواہ، مدرسے کے مسجد کے امام کی تنخواہ 900 روپیہ، 900 روپیہ تنخواہ. لا الہ الا اللہ. اتنا ظلم و ستم. میرے بھائیو سخی بن کے مرو، بخیل بن کے نہ مرنا، ورنہ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے میری ذات کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قسم کھائی وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. لگاؤ لٹاؤ. ہاں مجھے یہ مضمون سوچا مولانا شہید خان صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا تھا، لیکن میں شخص کو دیکھا ہوئے کیا وہ سمندر سے تشبیہ دوں، بادل سے تشبیہ دوں، کس چیز سے تشبیہ دوں اللہ، اور کچھ بھی نہیں پلے. فقیر آدمی، ایک آدمی کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا دسترخوان کہاں سے چلتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو اپنا سب کچھ لگا دے تو تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے. تو لگا دے اپنا سب کچھ، تجھے بھی اللہ دکھا دے گا کہاں سے چلتا ہے. اللہ پر لگاؤ، اپنی ذات سے لگانا کیا لگانا.
ضرور لگاؤ، ضرورت کا لگاؤ، آسائش اور سہولت کا لگاؤ، لیکن نمائش اور زیبائش اور فخر اور تکبر، میرے بھائیوں اللہ غریبوں یاد رکھو، آپ نے کہا تھا عائشہ اگر مجھ سے پیار ہے اور میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو غریبوں میں بیٹھا کرنا، غریبوں کو اپنا ساتھی بنانا، کپڑا نہ اتارنا جب تک تھک نہ جائے، احد المساکین وقربیہم، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کو اپنے قریب بٹھانا، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ ہذہ محبتیں پھیلاؤ، ہذہ سخاوت کرو، ہذہ لطافت سے چلو، ہذہ گرمی سے چلو، سختی کا گزر نہیں ہے، ہماری استعداد نہیں۔ ذرا سا امیر کا کسی کو لقب مل جائے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی سمجھنے لگ جاتا ہے، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو صدیق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بھائیو اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو، کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑا کرو، ورنہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ آپ کو اپنے ایپ چھپا دے گا، آپ کے اپنے ایپ چھپ جائیں گے، فوراً سے اللہ آپ کو دکھائے گا۔ ہاں مولانا سعید خان صاحب کا ایک خط سناتا ہوں آپ کو، یہ سب کے لیے مفید ہے، صرف تبلیغ والے نہیں، سارے مجمع کے لیے، کیونکہ سارے ماحول میں ہے کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا بھڑکانا، اور اس نے وہ آگ لگائی ہے کہ گھر گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ میں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ایک سفر کر ایک ملک سے ہو کر آیا، میں نے کہا میں نے آپ کو اس ملک کے حالات سنانے، وہاں تبلیغ کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کام بڑا خراب ہو رہا ہے، آپ کو میں نے حالات سنانے، فرمانے لگے میں نہیں سنا کرتا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیوں آپ کیوں نہیں سنتے؟ کہ نہیں میں نہیں سنا کرتا، میری ذرا بے تکلف بھی تھی، محبت بھی تھی، ذرا لاڈ بھی تھا، میں نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو سنانے، کہا بھائی میں نہیں سنتا، حضرت جی کو سنا دو۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا، پھر مجھے خط لکھا، بڑی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20-22 سال پرانی بات، لیکن اس کا ایک جملہ میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، بقلم محمد عثمان کاکوسی، جس نے اس سے لکھوایا تھا مجھے اس کا نام بھی نہیں بھولا ہوا، محمد عثمان کاکوسی، جس نے خط لکھا، جس سے لکھوایا تھا، خود نہیں لکھ سکتے تھے، ہاتھ کامتا تھا، دستخط خود کرتے تھے، ہاتھ نراشا تھا، تو مجھے خط لکھوایا، جملہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمی اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اس سے میں نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، فائدہ آج تک نہیں دیکھا۔ جس میں کمی دیکھو اس سے تعلق قائم کرو، خود اس پر محنت کرو، اگر پھر بھی وہ تمہاری بات نہ لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو۔ کہ میں نے آپ کو وہ خط بتایا ہے، وہ جملے ہیں جو سونے کے پانی سے بھی لکھت ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر میں اصول زندہ کر لو، باپ بیٹے میں محبت، ماں بیٹی میں محبت، خامن بیوی میں محبت، دیور اور چچا اور ماموں کتنے ہمارے رشتے ہیں سب میں محبتیں پھیل جائیں گی۔ میرے بھائیو ایک طبقہ ہے جو ادھر کی ادھر سناتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے، ماں کی بیٹی کو سناتا ہے، بیٹی کی ماں کو سناتا ہے، بہو کی ساس کو سناتا ہے، ساس کی بہو کو سناتا ہے، بھائی کی بھائی کو سناتا ہے، خامن کی بیوی کو سناتا ہے، اور چچا کی بھتیجے کو سناتا ہے، بھتیجے کی چچا کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اور آپس میں لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دوزخ کے ایندھن ہیں، جہنم کے ایندھن، یہ جہنم کے ایندھن ہیں جو مسلمانوں میں آگ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہادی پہ آؤ، محبتیں پھیلاؤ، عیب چھپاؤ، پھونک سیلو، اور وہ سینہ جو مسلمانوں کے بغض سے پاک ہوگا اس پر براہ راست اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا، معرفت کا بھی، علم کا بھی، محبت کا بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب سے۔ اپنے سینے کو پاک کر لو، سیدھے جاؤ گے جنت میں۔ ہذہ مؤنث آیا ہے، مذکر نہیں آیا، مؤنث آیا ہے۔ پھر سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں۔ طریق کسے کہتے ہیں؟ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، کھلا راستہ، لیکن سبیل اور طریق میں فرق ہے۔ طریق وہ راستہ ہے جو قدموں کے چلنے سے بن جاتا ہو، طریق کارا کا یاتروں کو سے ہے،
یہ ادھر کو چلے جائیں تو پکڑ نہیں آئے راستے ہیں، ایک ہی آپ کے سامنے راستہ ہے.